السلام علیکم۔ پاکستان جغرافی چینل کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پونچھ ہاؤس کمپلیکس۔ راولپنڈی کے آدم جی روڈ پر صدر کے قلب میں واقع 150 سال پرانا پونچھ ہاؤس بادشاہوں اور شہزادوں کے لیے آرام گاہ، آزاد جموں و کشمیر EGK کے وزرائے اعظم کے لیے دفتر اور گھر کے طور پر کام کرتا ہے، اور یہاں تک کہ فوجی رہائش پذیر ہیں۔ عدالتیں اخروٹ کی لکڑی سے بنی بالکونیاں روایتی کشمیری انداز میں مرکزی ہال کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اوپری گیلریوں نے خواتین کو نیچے ہال میں پرفارمنس کا نظارہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسے پونچھ کے حکمران راجہ موتی سنگھ نے پونچھ کے راجاؤں کے آرام گاہ کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ بعد میں 1914 میں جب پونچھ ہاؤس ریاست جموں کشمیر کا حصہ بنا تو پونچھ ہاؤس کشمیر کے حکمران مہاراجہ گلاب سنگھ کی ملکیت بن گیا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1950 کی دہائی میں یہ آزاد جموں و کشمیر کے پہلے وزیر اعظم کا گھر اور آزاد جموں و کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کا کیمپ آفس تھا۔ بغیر بجلی کے نیچے کے تنگ راستے کو روشن کرنے کے لیے لکڑی کی چھت میں کھڑکیاں اور اسکائی لائٹس ہیں۔ سابق ضلع ناظم راجہ طارق کیانی نے کہا کہ جب ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لاء لگایا تو پونچھ ہاؤس میں فوجی عدالتیں قائم کی گئیں، جہاں ممتاز سیاستدانوں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات چلائے گئے۔ شاندار حویلی میں یورپی اور ہندوستانی فن تعمیر کا بہترین امتزاج ہے۔ اس میں باریک چنائی کے ساتھ پیچیدہ کشمیری لکڑی کا کام شامل تھا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کے پین کے ساتھ ایک سٹائلائزڈ محراب والی کھڑکی آج پونچھ ہاؤس کی خستہ حالت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ کبھی مردوں کے چیمبر کا حصہ تھا، کبھی پونچھ ہاؤس کا گراؤنڈ 37 کنال پر پھیلا ہوا تھا، لیکن آج یہ رقبہ 23 کنال رہ گیا ہے۔ 1983 میں پونچھ ہاؤس کے لان میں 10 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی اور 1986 میں وزیر اعظم جونیجو نے پونچھ ہاؤس کی زمین کی فروخت پر پابندی تک حکومت کی جانب سے زمین کے ٹکڑے فروخت دیے گئے۔ حال ہی میں تزئین و آرائش شدہ ایک کمرہ جس میں سفیدی کی گئی دیواریں ہیں آزاد جموں و کشمیر پراپرٹیز ایڈمنسٹریٹرز کے دفتر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ علاقہ کبھی کشمیر کے مہاراجہ کا دربار ہوا کرتا تھا۔ اس پرانی عمارت کی رنگین تاریخ اور ماضی کی شان تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ویران پرانی عمارت آزاد جموں کشمیر پراپرٹیز کے ذیلی دفتر اور آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے دفتر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ مرکزی ہال جہاں رات گئے تک موسیقی گونجتی تھی، اب دفاتر ہیں جہاں ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ وائٹ واش دیواروں پر آرٹ ورک کا احاطہ کرتا ہے، اور جہاں آرائشی ٹائلیں غائب ہیں وہاں سیمنٹ بھر دیا گیا ہے۔ پونچھ ہاؤس کا یہ حصہ جو آج آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن کے دفتر کے طور پر کام کرتا ہے، ایک زمانے میں ضیاء الحق کی قائم کردہ فوجی عدالتیں تھیں۔ یہاں کئی سیاستدانوں اور سیاسی کارکنوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ مسرور احمد ایڈمنسٹریٹر AG کی پراپرٹیز سب آفس نے ڈان کو بتایا کہ حکومت کی طرف سے پونچھ ہاؤس کے بیرونی حصے کی بحالی کے لیے 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں اور ماہ کے آخر میں کام شروع ہو جائے گا۔ ریاست جموں کشمیر کے سب سے پسماندہ اور خاص طور پر دور افتادہ اضلاع میں سے ایک ضلع پونچھ ہے، جو جموں ڈویژن میں آتا ہے۔ پڑوسی ضلع راجواری کے ساتھ ساتھ اسے راجواری پونچھ علاقہ یا مقامی سیاسی زبان میں پیر پنجال بیلٹ کہا جاتا ہے، جس طرح کشتواڑ کے علاقے کو پنجاب ویلی بیلٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے مزید اثرات مرتب ہوئے کیونکہ ان دنوں پٹیوں میں ہندو اکثریتی جموں ڈویژن میں مسلم اکثریت ہے۔ ہندوستان کا سب سے پیچیدہ حصہ ریاست جموں کشمیر ہے، اور یہاں تک کہ ریاست کے پیچیدہ میک اپ کو سمجھنے میں ہمیشہ کی طرح لگتا ہے۔ پونچھ میں واپس آتے ہوئے یہ کبھی ایک اہم پہاڑی ریاست تھی جس پر راجپوت پہاڑی راجاؤں کی حکومت تھی، جیسا کہ زیریں ہمالیہ میں معمول تھا، لیکن کچھ عرصے کے ساتھ انہوں نے کشتواڑ کے راجوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ پونچھ کی اکثریتی آبادی پہاڑیوں، کشمیریوں، پنجابیوں، راجپوتوں اور کچھ ڈوگروں کے ساتھ گجروں اور بکروالوں پر مشتمل ہے۔ ایک خصوصیت جو کہ آبادی کو یکجا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر کوئی پہاڑی کا ایک ورژن بولتا ہے جسے پوری بوڈھ میں سمجھا اور بولا جاتا ہے۔ روایتی طور پر پونچھ ہمیشہ جموں یا کشمیر سے زیادہ پنجابی، پوٹھواری جیسا کہ پوٹھوار سطح مرتفع سے تعلق رکھتا ہے رہا ہے۔ جب پونچھ کے حکمران راجہ موتی سنگھ نے تقریباً 120 سال قبل راولپنڈی میں پونچھ ہاؤس تعمیر کیا تو اس کی موجودہ حالت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ صدر کے وسط میں آدم جی روڈ پر واقع
یہ قدیم ترین عمارتوں میں سے ایک کے ڈوگر خاندان کے آرامگاہ کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہے، جو 1897 کی ہے۔ یہ حویلی جو کبھی جموں و کشمیر کے پہلے صدر اور وزیر اعظم کے کیمپ آفس اور گھر کے طور پر تھی اور آزادی کے بعد بالترتیب آزاد جموں و کشمیر پر اس کی عظمت کھو دیا ہے، یہ متعلقہ وزارت انوار کشمیر کی بے حسی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مستقل طور پر اس کی اصل حالت میں رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے کوئی ممار تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ فضل سیکرڈ نے اپنے ابتدائی دور میں یہ عمارت یورپی اور ہندوستانی فن تعمیر کا ایک مجموعہ تھی، جس کا مرکزی کمپلیکس صحن، بالکونی اور ملازمین کے لیے الگ رہنے کے کوارٹرز پر مشتمل تھا۔ مرکزی ہال ایک دربار لگانے اور عظیم الشان پارٹیوں کی میزبانی کے لیے مختص کیا گیا تھا، جبکہ بڑا خانہ مہاراجہ اور اس کے نوکروں کے لیے تھا۔ حویلی کی دیواریں پیچیدہ فن پاروں سے مزین تھیں اور لان سے 3 سے 4 فٹ کے فاصلے پر لکڑی کی خوبصورتی سے کھدی ہوئی بالکونیاں تھیں۔ نچلے کمرے کی بالکونی میں لکڑی کے ایک بڑی گرل نے خواتین کو کوارٹرز کو الگ کر دیا تھا اور اس کی شان و شوکت میں اضافہ کرنے کے لیے پوری عمارت کو سفید رنگ میں پینٹ کیا گیا تھا۔ دیہاتی ہینڈلز اور بولٹ کے ساتھ دوہرے دروازے زمانے کی جمالیاتی احساس کی عکاسی کرتے تھے، لیکن اب حویلی کے اطراف کے لان اور پچھواڑے جنگلی جھاڑیوں اور گھاس سے بہت زیادہ تجاوز کر چکے ہیں۔ دیواروں میں دراڑیں جو 2005 کے زلزلے کے بعد گہری ہو گئی تھیں، ان میں کاغذی شہتوت کے پودے اگ رہے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو چھتیں ٹپکتی ہیں۔ جب سفید دھوئی ہوئی دیواروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، مہاراجہ کا چیمبر ایک ڈمپنگ گراؤنڈ اور گریڈ 4 کے ملازمین کے سونے کے کمرے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اصل میں 27 کنال پر پھیلی اس حویلی میں صرف 14 کنال رہ گئے ہیں اور باقی پر قبضہ کرنے والوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اہل ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ وزارت کے ایک اہلکار نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ پنجاب حکومت تقریباً 4.3 کنال عارضی پر کنٹرول رکھتی ہے، جہاں اس نے ایک بس ٹرمینل قائم کیا ہے، اور ایک 9.3 کنال کے کثیر المنزلہ کمپلیکس بھی اس پر کھڑا تھا، جو پہلے ڈھانچے کا لان تھا۔ کشمیر کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر مسرور عباسی نے کہا کہ وزارت کو کئی بار ماہر معمار کی عدم دستیابی کی وجہ سے عمارت پر ریسٹوریشن کا کام روکنا پڑا۔ عباسی نے یاد دلایا کہ ایک آرکیٹیکٹ نے بحالی کا کام انجام دینے میں ناکامی کے بعد اپنا معاہدہ واپس کر دیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمارت میں تزئین و آرائش کے لیے خاص قسم کے کیمیکل مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وزارت ان آرکیٹیکٹ سے مشورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جنہوں نے پونچھ ہاؤس لاہور کے تحفظ میں حصہ لیا تھا۔ متضاد طور پر انہوں نے تجویز پیش کی کہ پاکستان بھر میں بہت سی تاریخی عمارتوں، یادگاروں، قلعوں اور حویلیوں کو بہت کم سرمایہ کاری کے ساتھ سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات کے طور پر تیار کیا جا سکتا ہے، بشمول پونچھ ہاؤس راولپنڈی۔ اس کے باوجود یہ وزارت ہی ہے جو سال بسال ورثے کی عمارت کو نظر انداز کرتی رہتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔